رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے سرایا اور غزوات۔ دیکھیے سرایا اور غزوات، اب سرایا کیا ہے اور غزوات کیا ہے؟ سرایا اس جنگ کو یا اس ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، اس کو سرایا۔ اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے۔ تو اس لیے سرایا اور غزوات، اس بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا۔ جس طرح سے ابھی ہم کہتے ہیں نا کہ تزکیہ کرنا، تو تزکیہ کس کا کیا جاتا ہے؟ تزکیہ کا نام آتے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمیں اپنے دل کا تزکیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ عربک لینگویج بہت سائنٹیفک ہے۔ تو یہاں پہ یہ لینگویج نے یہ اصول بنائے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جس جنگ میں حصہ لیا، اس کا نام ہے غزوہ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آنا چاہیے کہ غزوہ ہند کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو غزوہ کیوں ہے؟ جبکہ ہند اور غزوہ یہ دونوں نام آپ دیکھیں تو غزوہ کے معنی وہ ہوتے ہیں جس میں رسول وقت شامل ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس غزوے کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے، اسی لیے اس کا نام ہے غزوہ ہند، حالانکہ وہ ہونی ہے بہت آخر وقت میں۔ تو یہ بات کو آپ ذہن میں نشین رکھیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کچھ سرایا کی اور غزوات کی۔ غزوات میں تو یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت آتے رہیں گے آگے، لیکن اب پہلی غزوہ شروع ہو جائے گی۔ تو سرایا میں آپ یہ دیکھیے کہ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کی تنفیذ کے لیے مسلمانوں کی جو عسکری یعنی ملٹری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ ان کی جو فوجی دستے گشت کرنے لگے، ان کا مقصد وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے جو معاہدے کیے ہیں تو ان کے حساب سے ان کو بھی رکھا جائے کہ وہ لوگ بھی اپنا معاہدے کو فالو کر رہے ہیں، یعنی غافل نہیں ہو سکتے کہ ایک بار ہم نے بات کر لی پھر ختم۔ اور اس کے بعد دیکھیے سب سے پہلے سرایا سیف البحر، یہ ایک رمضان کو آیا تھا، سرایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سرایا کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلہ کو پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے۔ دیکھیں وہ جو قافلہ قریش کا آ رہا تھا اس میں 300 آدمی تھے، ان 300 کے لیے 30 آدمی کا ایکسپیڈیشن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ امیر تھے، ان کو بھیجا گیا۔ پہلا سرایا، اس کا نام ہے سرایا سیف البحر، اور اس 300 آدمی قریش کے تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان غیظ کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلہ کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جہنیہ کے سردار مجدی بن عمرو نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا، وہ دونوں طرف الائز تھا، وہ دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ یعنی یہ پہلی ایسی وہ سرایا تھی جس میں اس نے کیا کیا، اس الائد نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا قریش کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں، اس نے یہ جنگ ہونے نہیں دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا، اور اس کا رنگ سفید تھا، اور اس کے علمبردار یعنی جھنڈے کو اٹھانے والے حضرت ابو
مسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک سرایہ ہوا تھا وہ شوال میں، اس کا نام تھا سرایہ رابغ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ کیا۔ یہ دوسرا جو سرایہ ہوا تھا، ان کے جو امیر تھے حضرت عبیدہ بن حارث۔ رابغ کے وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ اب وہاں پہ 300 تھے، ابھی آج یہاں پہ 200 ہیں، اور ابو سفیان جو ہے ان کا امیر تھا قریش والوں کا۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے، لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سرائے میں مکی کے لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقعد بن عمر البحرنی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المضافی رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد تھے کہ اس طرح سے مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ دیکھیے اسمارٹ موو، وہ کیا کہ جیسے ابو سفیان نکلا، ان لوگ نے اپنا ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور یہ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ کہیں جنگ اگر ہوگی تو ہم فوراً پالا بدل لیں گے۔ وہ لوگ آئے وہاں پہ، اور جیسے ہی یہاں پہ خالی تیر اندازی ہوتی تھی، دونوں نے اپنا کیمپ چھوڑا اور بھاگ کے آگے مسلمانوں کے کیمپ میں۔ اور یہاں بھی جو جھنڈا تھا وہ سفید تھا، اور اس سرایہ میں جو جھنڈے اٹھانے والے علم بردار جو تھے وہ حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ پھر سرایہ خرار ہوا، یہ ذیقعدہ میں ہوا۔ دیکھیں رمضان، شوال، ذیقعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرایہ کا امیر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کو پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ تاکید فرمائی کہ خرہ سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کا سفر کرتے رہے اور دن میں چھپے رہے۔ 5ویں دن صبح خرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سرایہ کا علم بھی سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک ہوا ہے غزوہ ابوا یا ودان، اس 2 نام آتا ہے اس غزوہ کے کہ ابوا یا ودان۔ یہ سفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ دیکھیے اس لیے غزوہ ہے کیونکہ باقی سرایہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام یعنی اپنا ڈپٹی، اپنا نائب بنایا، اور مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس غزوہ میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا، اور معاہدے کی عبارت یعنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بنو زمرہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے کہ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، اور جو ان پر یورش کرے گا ان کے خلاف ان کی مدد کی جائے، یعنی جو ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کے خلاف ہم ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں، جب تک یہ اللہ کے دین کے خلاف جنگ نہ کریں۔ یعنی یہ معاہدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا، اور دوسری طرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے کہ مدد کی تمہاری ضرورت ہے تو یہ لوگ بھی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے اور 15 دن مدینہ سے باہر گزارے کر واپس آئے۔ اس مہم کا پرچم کا رنگ بھی سفید تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم بردار تھے یعنی جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ پھر غزوہ بوات، اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصد قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ غزوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا گیا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیے پورا کیسے چل رہا ہے، پہلا رمضان، پھر اب شوال، پھر ذیقعدہ، اور پھر جو آتا ہے غزوہ ودان جو سفر مہینے میں آتا ہے، پھر غزوہ بوات ربیع الاول میں، اب غزوہ صفان ربیع الاول میں۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ زبن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا یعنی بدر اول بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینہ کی عمارت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی تھی،
اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر غزوہ ذی العشیرہ یہ جمادی الاول و جمادی الاخر میں ہوئی تھی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصد قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذی العشیر تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ ایک وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ تو یہ وہی قافلہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سرایہ نخلہ ہوا جو رجب میں ہوا، سن 2 ہجری میں۔ اب اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ہر 2 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر یہ باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی اور ہدایت فرمائی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد اسے کھولنا اور پڑھنا۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر دیکھی تو اس میں لکھا تھا، جب تم میری تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے قافلے کے گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سمع و اطاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ میرے ساتھ آ جائے۔ تو یہ لوگ جو ہے سارے رفقا ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور ان لوگ نے وہ ایکسپیڈیشن کے لیے جانا طے کر لیا۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، تو جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ اب اس میں ساتھ میں تو یہ لوگ چلے تھے، لیکن 12 مہاجرین میں سے یہ 2 لوگ جو تھے ان کا اونٹ غائب ہو گیا، تو سعد ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان، تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن خزرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے۔ دیکھیے حرام مہینے جو تھے اس میں حرمت والے مہینوں میں رجب بھی آتا ہے، تو رجب کا یہ آج آخری دن ہے۔ اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور رات بھر اگر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حزر کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر نکیر کی، یعنی اس پہ مذمت کی، اور کہا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ابھی غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ایک طرح سے ان کو وارن کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح سے تصرف سے ہاتھ کو روکے رکھا، یعنی ان کا جو مال تھا اس کو لیا بھی نہیں، اس کو کہا کہ ویسے ہی رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات کہے گا مجھ سے، مطلب کچھ مجھ کو اللہ گائیڈ کرے گا، کیونکہ یہ ان کو ڈر لگی تھی کہ یہ حرام مہینے میں رجب کی یہ وائلیشن ہوا ہے۔ اب اس حادثے نے اب یہ جب حادثہ ہو گیا تو مشرکین اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ خوب پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ لوگ تو کچھ بھی باقی نہیں رکھے، نہ حرمت ہے نہ کچھ ہے ان کے پاس، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی کلئی کھول دی اور بتایا کہ جو مسلمانوں کی جو حرکت تھی اس سے بڑا جرم تم کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، دیکھیے یہ ہے مکہ والوں کا اور یہ ہے اولین مسلمانوں کا مقام، کہ ان کے ساتھ کوئی اگر بات کرتا تو وہی ڈائریکٹ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت ہے 217۔
جب یہ وحی آئی تو مسلمانوں کے بارے میں جو مشرکین نے جو شور مچا رکھا تھا اب اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم کر رہے تھے انہوں نے تو ساری حرمتیں پامال کر رکھی تھی. وہ تو کعبے میں بھی لے جا کے مار رہے تھے، کعبے کے سامنے بھی مسلمانوں کو پیٹ رہے تھے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. تو یہ ساری چیز اللہ نے ان کی پول کو کھول دیا. جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبروں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ شہر حرام مکہ باہر تھا کیا؟ وہ حرمت کے اس سے باہر تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمت کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور اچانک ان کو چاک کرنا بہت بڑی مصیبت آ گئی؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رہا تھا وہ کھلی ہوئی بے-حیائی، جھوٹ اور بے شرمی پر مبنی تھا، اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کے خون بہا بھی ادا کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. کھلی آیت نازل ہو گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نرمی کا وہ اپنایا اور کیا کیا؟ دونوں قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا فدیہ لے کے، اور دونوں کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا، اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا بھی عطا کر دیا. یعنی جو قتل ہوا تھا اس نے جو بھی دیت مانگی وہ دیت اسلامی اسٹیٹ نے اس کو بھرا. یہ ہے جنگ بدر سے پہلے کے سرائے اور غزوے. ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا. اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کے ظلم اور ستم میں ملوث تھے. ادھر سرایہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا. اب یہ جب سرایہ ہو گیا کہ رجب مہینے کے والے میں یہ بات ہوئی اور وہی بھی نازل ہو گئی، تو اب مشرکین جو ہے نا وہ واقعی میں خوف میں مبتلا ہو گئے. ان کے سامنے ایک واقعی ایسا بڑا تھریٹ، اتنا بڑا ڈینجر دکھائی دے رہا تھا جس پھندے میں پھنسنے کا انہیں اندیشہ تھا. اب وہ واقعی پھنس چکے تھے. انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز اور ان کے ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے. میں نے آپ کو بتایا رمضان سے لے کے یہاں تک، یعنی تقریباً ہر مہینے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا تھا؟ دیکھیے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، صرف تھریٹ کیا تھا. تو یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں تک جائیں، لیکن اپنا میسج بھی کہتے ہیں. تو وہ جو بھی حکمت عملی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا اور جو غزوہ آپ نے کیا تھا اس سے پہلے اور کچھ ہوا نہیں، لیکن وہ تھریٹ بن گیا اور ان کو کلیئر کٹ میسج دے رہا ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ہیں اور اب تم سدھر جاؤ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے باقی رہے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش کے سرایہ کے بعد شعبان سن 2 ہجری میں اس جنگ کے فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو. یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکالو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کرے تو تم بھی وہاں انہیں قتل کرو. کافروں کی جزا ایسی ہے، پس اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پس اگر وہ باز آ جائے تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں پر کوئی زبردستی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ قتل جو ہے وہ بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، لیکن فتنہ اس سے بڑا ہے. آپ ایک جگہ اور قرآن میں پڑھیں گے کہ فتنہ جو ہے بولتے ہیں نا فساد فی الارض، تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ فساد فی الارض، یہ فتنہ پرور لوگ. یہ فتنہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے جو میں بار بار یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو یورپین یونین، جو فرانس اور یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ ایکچولی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے کا فتنہ کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے یہ بہت بڑا جرم میں سب لوگ ملوث ہو جاتے ہیں. وہ لوگ فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنا چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں. اور امت مسلمہ جو ہے اگر اپنے اس پر آئے گی
تو وہ جو ذریعہ ہے اور جو راستہ ہے وہ یہ ہے، حب رسول سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت نہیں کریں گے، اللہ آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو اپنائیں گے نہیں، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بالکل عین سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت، یہ ایمان کا فاؤنڈیشن ہے اور یہی چیز ہمیں بچائے گی۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے، بس جب تم لوگ کفر کرنے والے سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل ڈالو، جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے تمہارا کام۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائیگاں نہ کرے گا۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے حال کو درست کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے۔ پہلے تو بڑے اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیا جائے، اور پھر جب حکم ملتا تو وہ فوراً دل ان کے کانپنے لگے، اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی جو منافقوں والی جو بات تھی ان کی بھی کھول دی اور آیت نازل ہوئی۔ تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہو جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فریضت و ترغیب، اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا کہ حالات اب ایسے ہو گئے ہیں تو اب آپ چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے، اب آپ کمزوری نہیں دکھا سکتے، اب آپ کو کیا کرنا ہوگا، بہادروں کے ساتھ اس کو فیس کرنا پڑے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق اور سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ خونریز معرکے کا وقت قریب ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو، پھر کس طرح سے اس نے قیدیوں کو باندھنے اور مخالفون کو کچل کر جنگ کے خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے، جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ اس وقت دنیا دیکھ رہی تھی کہ مدینہ ایسا کمزور سٹیٹ ہے، لیکن اللہ کا حکم دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنا جامع ہے کہ جیسے ایک فاتح فوج اور جیسے ایک ہے نا سپر پاور کی جو ہوتی ہے، اللہ احکامات ایسے دیکھتا ہے۔ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، ہم کہیں اور عزت کے لیے بھٹک رہے ہیں، تو یہ تو ہماری ایمان میں اور ہماری عقل میں فطور کا معاملہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین پر پھر انہی دنوں شعبان سن 2 فروری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر واپس چلے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کاروں سے پاک ہو گئی۔ تحویل قبلہ میں ایک لطیف اشارہ بھی تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کروایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کے اندر نشاط و اطمینان میں اضافہ ہو گیا، اور ان کا جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلے کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور ہی بڑھ گئی۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قبلہ اول کے وہاں سے ڈائریکشن پھیرا گیا مکہ کی طرف، تو اس کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو اب ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلے کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان
सन 2 हिजरी में नाजिल हुआ। इब्न साद की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर बिन बरा बिन मार के वहां दावत पर गए थे। वहां ज़हर का वक्त आया तो आप लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। 2 रकातें पढ़ा चुके थे कि तीसरी रकात में यकायक वही के जरिए से यह आयत नाजिल हुई और उसी वक्त आप और आपकी इक्तदा में जमात के तमाम लोग बैतुल मुकद्दस से काबे की तरफ रुख फेर गए। इसके बाद मदीना और इतराफ में मदीना में इसकी आम मुनादी यानी आम ऐलान कर दिया गया। बरा बिन आजिब कहते हैं कि एक जगह मुनादी की आवाज इस हालत में पहुंची कि लोग रुकू में थे। हुक्म सुनते ही सब के सब इसी हालत में काबे की तरफ मुड़ गए। अनस बिन मालिक कहते हैं कि बनी सलमा में इत्तला दूसरे रोज सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। लोग 1 रकात पढ़ चुके थे। इनके कानों में आवाज पड़ी, खबरदार रहो, किबला बदल कर काबे की तरफ कर दिया गया है। सुनते ही पूरी जमात ने अपना रुख बदल दिया। ख्याल रहे कि बैतुल मुकद्दस मदीना से ऐन शुमाल में है और काबा बिल्कुल जुनूब में है, तो नमाज जमात जब आप पढ़ते हुए किबला तब्दील करने में लामहाला इमाम को चलकर मुक्तदियों के पीछे आना पड़ा होगा और मुक्तदियों को सिर्फ रुख ही बदलना पड़ा होगा, बल्कि कुछ ना कुछ उन्हें भी चलकर अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ी होंगी। चुनांचे बाज रिवायत में यही तफसील मज़कूर है। देखिए वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो अगर वहां से आप खाली ऐसे मुंह फेर के बदल लें, ऐसा नहीं हो सकता था। बाकायदा इमाम को चलकर आके दूसरी तरफ खड़े होना पड़ा और उसी तरह से मुक्तदी को भी पूरी हरकत करके करना पड़ा। उसके अलावा इससे एक और भी मसला निकलता है कि आप कभी कहीं सफर में हो और आपको किबला का नहीं पता चला हो और आपने नमाज किसी डायरेक्शन में पढ़ने लगे और कोई आके आपको बताए कि किबला इधर नहीं इधर है, तो उसी सिमत आप फौरन मुड़ जाएं, ये एक सुन्नत भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आजकल तो चलिए ऐप वगैरह डाउनलोड करके इंसान किबला का पता चला लेता है, लेकिन ये हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो तो उसको करना चाहिए और बहुत खुशी के साथ करना चाहिए और ये सोच के करना चाहिए, ये भी एक सुन्नत हमने पूरी कर ली। अच्छा, जब ये किबला का अहकाम का हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुख फेर लिया, तो ये लोग फौरन प्रोपेगेंडे में लग गए और कहते हैं नादान लोग जरूर कहेंगे कि इन्हें क्या हुआ। ये सैकुलुस सुफहा, ये आयत शुरू होती है, नादान लोग जरूर कहेंगे कि इन्हें क्या हुआ, पहले जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ऐ नबी, इनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है, और इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहें। अब ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत का ऐलान हुआ। इस तरह का इशारा दोनों तरफ है कि अल्लाह उसकी उस तरह रहनुमाई की तरफ भी है कि जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कबूल करने वालों को सीधी रास्ता मिल गया, वो तरक्की करते रहे, इस मर्तबे पहुंचकर उम्मत वस्त करार दिए गए, और तहवील किबला की तरफ भी नादान एक सिमत को दूसरी सिमत यानी एक डायरेक्शन ही खाली समझते रह गए। तो यहाँ पे अल्लाह बता रहा है कि एक्चुअली ये क्या है, जैसे ताजपोशी की जाती है, तो जब किबला बदला गया तो अब यहूदियों को यकीन हो गया कि अब हम जो है बाकायदा माजूल हो गए हैं। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस बात को भी यहाँ पे कुरान में कोट करता है। इसी सूरह बकरा में अल्लाह कहता है कि जिन लोगों को हमने किताब दी थी, यानी ये अहले किताब थे ना, जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो इस मकाम को जिसे किबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर इनमें से एक ग्रोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। ये कतई एक अम्र हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतालिक तुम हरगिज किसी शक में ना कर पड़ो। अब यहाँ पे बहुत सारे फायदे थे और हिकमतें हैं, लेकिन यहूदियों को ये ज़ौम था कि हम ही क्या है, बेहतरीन है, हम साहिब किताब हैं, हमारे बीच में सिर्फ रसूल हमारे पास ही आए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो, ये इसी ज़ौम में रह गए। अब आप लोगों के दिमाग में बात आएगी कि ये इतना क्यों नहीं मानते थे, ये जब काबे को पहचानते थे तो क्या वजह है कि इसका इनकार करते थे। उसकी वजह ये थी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा ये हकीर नजर से देखते हैं कोई और लोगों को। इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इब्राहिम इस्लाम को मानते हैं लेकिन ना इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ना हजरत हाजरा को मानते हैं। वो कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी जो हजरत सारा थे बस वही, क्योंकि वो उनकी खानदानी बीवी थी और उन अपर क्लास से थी तो वही थी, और हजरत सारा की ये क्या थी, कनीज थी हजरत हाजरा। तो वो कहते हैं कि उस वजह से उनकी औलाद को ये मानते नहीं है। और अल्लाह यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने बात कह दी तो तुम कौन हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हुजरात में क्या फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें अलग अलग कौमों नस्ल में और गुरूह में इसलिए पैदा किए
پیدا کیا تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو تجھے پتا ہے کہ تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ گھمنڈ اس کو لے ڈوبا۔ تو یہ گھمنڈ یہ یہودیوں کو بھی لے ڈوبا۔ یہ اتنے قابل، اس قدر زیادہ جانکار، لیکن ان کی ساری قابلیت پہ ایک اس کا رنگ آیا، کس کا؟ تکبر کا، اور وہ جو ہے ان کو ختم کر دیا۔ اسی لیے اس کے بارے میں ایک شاعر نے بہت اچھا بات کہی ہے کہ جسے بھی دیکھو وہ کوہ انا پہ جا رہا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو فنا کو جا رہا ہے۔ تو جو کوہ انا، یعنی وہ جو انا اور میں اور گھمنڈ والی بات آتی ہے، اس سے کبھی بھی آپ کو خیال آ جائے کہ میرے اندر یہ بات آئی تو اس سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ شیطان جو اتنا بڑا عبادت گزار تھا اور وہ فرشتوں کو استاد تھا، اس کو بھی اس کا گھمنڈ لے ڈوبا۔ اسی طرح سے یہ قوم جو اتنی پڑھی لکھی جانکار، ان کے وہاں اتنی کتابیں اور سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ختم ہوئی، جو ڈوبی، تو ان کا اہنکار، ان کا گھمنڈ اس کو لے ڈوبا۔ اللہم حافظنا۔ اب بنے رہیے ہمارے ساتھ، کل انشاءاللہ دیکھیں گے وہ عظیم غزوہ بدر کے بارے میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔